الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، پچھلی 2 ہفتے سے سورہ حجرات کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سورت میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے کچھ حقوق بیان کیے گئے کہ ہر مسلمان کے ذمے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا یہ واجب ہے، اور کیا کیا حقوق ہے، کیا کیا آداب ہے، اس کی تفصیل بھی آ گئی۔ اس سورت کے دوسرے حصے میں مسلمانوں کے آپسی کچھ حقوق اور کچھ آداب بیان کیے گئے۔ مسلمانوں کی جو ساموہک زندگی ہے، جو معاشرتی جو زندگی ہے، اجتماعی و انفرادی زندگی، اس زندگی کے اندر مسلمانوں کو کیسے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اس کے تعلق سے بھی پچھلی تفسیر میں 2 آداب بیان کیے تھے۔ سب سے پہلا ادب بیان کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بڑی خبر کوئی آدمی لے کر کسی کے تعلق سے آتا ہے تو ہم بغیر کسی تحقیق کے اس بات کو آگے نہیں بھیجیں گے، افواہوں پر زیادہ دھیان نہیں دیں گے، بلکہ اگر کوئی بات لے کر آ رہا ہے اور اس بات کو مان لینے سے اگر فتنے کا اندیشہ ہے، جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے، آپس میں پھوٹ پڑنے کا خوف ہے، تو ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ واقعی یہ بات جو وایا ہو کر آئی یہ بات صحیح یا نہیں۔ اس لیے کہ اگر بغیر تحقیق کے ہم نے کوئی اس بات پر ایکشن لے لیا، فیصلہ کر لیا، اور پھر پتہ چلا کہ وہ بات صحیح نہیں تھی، تو پھر ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ جیسی اس کی کوئی تفصیل آئی صحابہ کرام کے تعلق سے واقعے کے بارے میں۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر عمل کر لے تو سماج میں سے، گھروں میں سے، معاشرے میں سے 50% جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی بات آدمی اس کو ٹھان لے، لیکن ایک مزاج بن گیا ہے تو دھیرے دھیرے یہ قابو میں آئے گی چیز، لیکن ایک مزاج بنا لے کہ بھئی کوئی بھی بات ہو جائے، انشاءاللہ اس کا آپ خود اس کو محسوس کریں گے کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ آئی تھی،
دوسرا ادب بیان کیا تھا کہ آپس کے دو گروہ میں، آپس کے دو آدمیوں میں، دو فیملی میں، دو خاندانوں میں کسی بنیاد پر کوئی جھگڑا ہوا ہے، جھگڑے کی کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اسلام اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ پہلے ہی دن سے اس جھگڑے کو آگے بڑھنے کی بجائے سمادھان اور صلح کرا لی جائے۔ اگر سمادھان اور صلح نہ کرائی گئی تو ایک چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو کر وہ بات بڑے تک پہنچ جاتی ہے، پھر آپس میں تلواریں اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آدمی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا اور شریعت کا مزاج ہے۔ کوئی آدمی اس کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ میری میٹر نہیں ہے، یہ تو دو آدمیوں کی میٹر ہے، دو خاندانوں کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں، وہ جانے ان کا کام ہے۔ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ فَأَصْلِحُوا، حکم دیا ہے، آرڈر ہے، آرڈر۔ اب سمجھ رہے ہیں نا آرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کی طرف سے آرڈر ہے؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ پھر آدمی اپنی مرضی نہ چلاوے کہ میں کیوں کروں، بلکہ اتنی زبردست بات کہی گئی حدیث شریف میں کہ دو آدمیوں کے درمیان میں اگر صلح کرانے کے لیے آدمی کو اگر جھوٹ بولنا پڑے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دے دی ہے، یعنی ایسا الفاظ استعمال کرے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، اب ہمیں اس کی اطلاع مل گئی، اب ہم ایک آدمی کے پاس گئے کہ بھئی جس آدمی کا آپ سے جھگڑا ہے، آپ اس کے بارے میں لڑتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب کبھی تو دیکھا نہیں ہم نے اس کو دعا کرتے ہوئے اس کا نام لے کر، لیکن ہم اس کے اندر ایک تعویل یہ کر سکتے کہ بھئی جب بھی کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو دعا میں کہتا ہے نا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تو ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ تو سارے ایمان والے اس میں آ گئے، تو اس میں وہ بندہ بھی آ گیا جس سے اسے جھگڑا ہے۔ بلکہ بعض فقہا نے تو صاف جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی اگر صلح ہو جاتی ہے تو سمادھان ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی شریعت کے اندر اس صلح کی، سمادھان کی اہمیت ہے کہ شریعت اس کے مقابلے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے کہ جھوٹ بولو تو بھی جائز ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، اب ہم اس کے پاس گئے کہ بھئی وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ اس نے تعریف نہیں کری، لیکن اس جملے کے بولنے سے، اس جھوٹ کے بولنے سے سمادھان ہوتا ہے، تو یہ اس سچ سے بہتر ہے جس سے فتنہ فساد پھیلتا ہے، کیونکہ اس سے آپس میں صلح، کہ وہ میری تعریف کر رہا ہے، میں تو اس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں، اس کے بارے میں لوگوں کے چرچے کر رہا ہوں، اور وہ میری تعریف کر رہا ہے، میرے بارے میں اچھے جملے کہہ رہا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپس میں صلح ہو جائے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے، لیکن اس میں بھی شریعت نے ایک بات یہ بھی کہی کہ بھئی صلح کرانے میں آدمی کسی کی پکش کی فیور نہ کرے۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہے لیکن جو میرا دوست ہے بھی اس کی فیور میں فیصلہ کرو، سمادھان کرو، ویسا نہیں، بلکہ انصاف کا پہلو سامنے رہے۔ اور انصاف کے بغیر صلح ہوگی تو پھر اس صلح میں برکت نہیں ہوگی، صلح دیر تک نہیں ٹکے گی۔ اس لیے دوسرا ادب بیان کیا کہ بھئی جھگڑا کسی بھی بنیاد پر ہو، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دو آدمیوں میں صلح سمادھان ہو جائے۔ لیکن معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ دو آدمیوں میں ملاپ ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اوپر سے صلح کرانے کی بجائے آپس میں ایسے جملے اور ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں جس سے اور جھگڑا بڑھتا ہے، حالانکہ یہ بدترین گناہ ہے۔ شریعت نے اس کو ابلیس کا، شیطان کا دوست کہا ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ایسے شوشے چھوڑے، یہ کوشش کریں کہ دو آدمیوں میں صلح ہو جائے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو یہ دوسرا ادب بیان ہوا تھا۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں آج کی اس مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی شریعت نے یہ کہا اس قرآن کریم کی اس آیت میں کہ بھئی جھگڑا کسی بھی بنیاد پر ہو، تو میں نے چاہا کہ بھئی اب جھگڑا کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا حل ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر جھگڑے کا سولوشن نہیں آیا تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ
جب کوئی آدمی جب کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے تو اس کے اندر کی دل کی کیفیت میں ایک اندھیرا آ جاتا ہے. وہ چاہے کتنی بھی تہجد، کتنی بھی روزے، کتنی بھی دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن اگر اس کا کسی سے میل ملاپ نہیں، جھگڑا ہے کسی بات کی وجہ سے، تو اس جھگڑے کی وجہ سے اس کا دل کا نور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے جھگڑے کے کیا وجوہات بیان کیے ہیں اور اس کے کیا حل بتائے ہیں، تاکہ ان وجوہات کی روشنی میں، اس شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کی روشنی میں ہم اپنے بارے میں سوچ سکیں کہ میں کس لائن اور کس طریقے پر جا رہا ہوں. یہ بھی ایک دین ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے دین کے خاکے کو ایک چند اعمال کا مجموعہ بنا دیا ہے. چاہے ہماری معاملات خراب ہو، چاہے ہمارے رہن سہن کے طریقے غلط ہو، لیکن بس 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو، کچھ زکوٰۃ روزہ دے لو، کچھ صدقہ خیرات کر لو، کچھ صبح شام کی سورہ یاسین کی تلاوت کر لو اور اسلامی لباس پہن کر بازار میں چلے جاؤ، یا اس کو ہم نے دین سمجھ لیا. معاشرے میں کس طریقے سے رہنا، لوگوں کے ساتھ مجھے کیسا ویوہار کرنا، اس کو ہم کبھی دین سمجھتے ہی نہیں ہیں. جب دین نہیں سمجھا ہے تو اس کے مطابق ہم نے کبھی فکر بھی نہیں کی. اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اس کی کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، المسلم اذا كان مخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مسلمان وہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے، گھریلو زندگی میں رہتا ہے، اور پھر ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. یہ مسلمان بہتر ہے، خیر من المسلم الذی، اس مسلمان سے جو سماج کے اندر زندگی نہیں گزارتا ہے، اکیلی زندگی گزار رہا ہے اور اکیلے رہنے میں اس کو کسی سے تکلیف بھی نہیں پڑتی، تو کسی کی تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کرتا. تو یہ مسلمان شریعت کی نگاہ میں بہتر نہیں ہے. اکیلی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کسی سے کوئی ٹچ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے. اس مسلمان کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، بلکہ وہ مسلمان اللہ کو پسند ہے جو سماجی زندگی میں رہ کر لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرے. اب سمجھیے کہ تکلیف کیوں پہنچتی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اس کی ایک قدرت ہے کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک کا چہرہ دوسرے سے ملا ہوا ہو، 100% سیم ہو؟ حالانکہ ہر ایک کے چہرے کی ناپا جائے تو ایک بالش ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر 2 آنکھیں ہوتی ہے، ایک ناک ہوتا ہے، 2 کان ہوتی ہے، لیکن کسی کا چہرہ کسی دوسرے سے سیم ہو ایسا نہیں ہو سکتا. چہرے کو تو چھوڑیے، ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، اس انگلیوں میں جو لکیریں ہیں، سائنس تو کہتی ہے کہ دکھنے میں ظاہر ہے، لیکن جب اس کو جو کسی کاغذ پر جب اس کی پرنٹ کی جاتی ہے نا، تو وہی کہتے ہیں کہ یہ ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے. بلکہ یہ دعویٰ اب تو کر رہی سائنس کہ اگر کوئی آدمی اگر اپنی انگوٹھے کی پرنٹ کسی کاغذ پر کرتا ہے تو ہم اس پرنٹ کو دیکھ کر، اس کی اس لکیروں کو دیکھ کر پوری انسان کے ہم ڈھانچہ بنا سکتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں کیسی ہوگی، انسان کے کان کیسے ہوں گے. معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر کسی انسان کا ظاہری شکل و صورت ایک جیسی نہیں ہے. جب ظاہری شکل و صورت ایک جیسی نہیں ہے تو پھر ہر انسان کی طبیعت، ہر انسان کا مزاج اور ہر انسان کی چوائس اور چاہت ایک جیسی ہو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ظاہری شکل جب ایک جیسی نہیں ہے تو اس کا باطن، اس کے اندر کا مزاج، اس کے اندر کی طبیعت، اس کے اندر کی چاہت، اس کے اندر کی چوائس کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ کبھی ممکن نہیں ہے. اس حدیث شریف کے ذریعے سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. اس کا تعلق چولی دامن کا تعلق ہے. وہ سماج میں رہوں گے، لوگوں کے ساتھ رہوں گے، تکلیف ضرور پہنچے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم سماج میں رہیں اور ہمیں تکلیف نہ پہنچے کسی سے. اب کیا کریں گے؟ جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے. تکلیف پہنچی کسی سے، آدمی فوراً اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا اس کا حل یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں کسی آدمی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اس کی، تو اس پر تم صبر کرو. دیکھو میں آپ کو سب سے پہلا حل بتا رہا ہوں، سنیے اس کو سمجھ دھیان سے.
اب صبر کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کسی سے تکلیف پہنچے گی تو آدمی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کے دل میں ٹھیس پہنچتی ہے، اور جب اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کہا کہ ایک تو یہ کہ تم اس سے بدلہ لو۔ اب بدلہ لینے کی صورت کیا ہے کہ بھئی کسی نے ہمیں ایک مکہ مارا، ہم بھی اس کو ایک مکہ مار دیں، لیکن اس مکہ مارنے میں اس نے 60 کی اسپیڈ سے مارا اور میں نے 80 کی اسپیڈ سے مارا تو زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس زیادتی پر عذاب ہوگا وہ الگ۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنے دل میں یہ سوچو کہ میں سماج میں رہوں گا، لوگوں میں رہوں گا، گھر میں رہوں گا تو مجھے تکلیف تو پہنچنے والی ہے، اور مجھے دنیا کی زندگی میں کتنا رہنا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے تو میں آیا نہیں ہوں۔ اور پھر اس صبر، تکلیف پہنچنے والے پر مجھے صبر کروں گا، اس صبر پر میرا اللہ مجھے کیا دے گا؟ آدمی اس کو سوچ کر صبر کر لے گا تو کبھی جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا ہی نہیں ہوگا، صبر کر لے کہ میں نے اللہ کے واسطے صبر کر لے۔ اب بدلہ لینے میں آدمی کا چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑی ٹھنڈک مل جائے، چلو کچھ وقت کے لیے اگر اس کے دل میں تھوڑی ٹھنڈک ہو بھی گئی، لیکن ایک مرتبہ جب آدمی آگ جب لگتی ہے نا تو پھر وہ بجھتی نہیں ہے لڑائی کی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر تم نے کسی سے بدلہ لیا اور اس بدلے لینے میں زیادتی ہو گئی تو کل قیامت میں اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اس سے بہتر تو یہ کہ تمہیں کسی سے تکلیف پہنچنی تو تھی، تم نے اس پر صبر کر لیا، اور اس صبر کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے تم نے اس کے بارے میں سوچ لیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ دیکھیے اللہ نے صبر کا جو بدلہ بیان کیا اس کی کوئی کاؤنٹ نہیں کیا ہے۔ ہم انسان جب کوئی گنتی کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس اس کے کوئی گنتی کی آخری حد نہیں ہے، ہمارے پاس ہم عاجز ہیں، ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، قدم، آگے کیا بولے گا؟ کچھ نہیں ہمارے پاس، گنتی کی بھی ہم گنتی کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ اللہ قادر تھا کہ اللہ صبر کے بدلے کی گنتی بیان کر دیتا، جس اللہ نے نماز کا بدلہ بیان کیا ہے، روزے کا بدلے بیان کیا ہے، اس کی گنتی بیان کی ہے، اتنی نماز پڑھو تو اتنا ملے گا، لیکن روزے کی گنتی بیان نہیں کی، صبر کی گنتی بیان نہیں کی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ صبر کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اس پر اللہ کیا دیں گے؟ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب صبر کرنے والوں کو روز محشر میں اللہ بدلہ دیں گے اس کے صبر کا، اس کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا، تو آدمی دنیا میں یہ تمنا کرے گا وہاں روز محشر میں کہ کاش کہ دنیا کے اندر میرے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا اور میں اس پر صبر کرتا۔ معمولی بات ہے کیونکہ آدمی کینچی سے میرا بدن کاٹے اور مجھے اس پر صبر کرو۔ تو جھگڑے کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ حدیث شریف کی روشنی میں بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ اگر ہم سماج میں رہیں گے تو ہمیں تکلیف پہنچنے ہی والی ہے۔ اب ایک چیز تو ہے کہ میں جھگڑا کروں اور جھگڑا کرنے سے بات آگے بڑھے گی، لیکن یہ کہ میں صبر کر لوں اور اس کا مجھے اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ ایک حل تو اس کا یہ ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ بھئی تمہیں کسی سے تکلیف کوئی پہنچ رہی ہے، کیوں پہنچ رہی ہے؟ اس کی برائیوں کی وجہ سے، کہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے۔ تو شریعت کا یہ کہنا ہے کہ تم اس کے اندر کچھ اچھائی بھی تلاش کرو۔ جیسے میاں بیوی کے تعلق سے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی دونوں آپس میں میاں بیوی رہ رہے ہیں، اور ظاہر سے بات ہے کہ جتنا زیادہ ٹچ میاں بیوی کا ایک دوسرے ہوتا ہے اتنا ٹچ آدمی کا کسی اور سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تو قرآن نے بیوی کو شوہر کا لباس کہا، شوہر کو بیوی کا لباس کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ آدمی سے سب سے زیادہ آدمی سے جو چیز لگتی کون سا؟ اس کا کپڑا لگتا ہے، اس کا لباس لگتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو تعلق جو قریبی ہوتی ہے وہ شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے۔ اب اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی برائی نظر آوے جس کی وجہ سے تم اس کی برائی کر رہے ہو، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے، ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، تم اس کی کوئی اچھائی تلاش کر لو تو تمہاری جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر تم اس کی برائیوں کو لے کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہارے دل میں اس کی نفرت بیٹھ جائے گی۔ آدمی جب بار بار کسی ایک آدمی کی برائی دیکھ دیکھ کرتا ہے تو اس کی برائی کی وجہ سے اس کی اچھائی کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اب جب اچھائی ہے ہی نہیں، دیکھی نہیں اس نے، تو برائی کی وجہ سے آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہا کہ نہیں، اس کی اچھائی تلاش کرو، جب اچھائی تلاش کرو گے تو جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، چاہے اس میں 1000 برائی ہے لیکن یہ اچھائی ایسی ہے کہ اس اچھائی کی وجہ سے میں اسے جھگڑا نہیں کروں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بیوی اتنی بد چلن تھی، اتنی بد چلن تھی، کسی نے کہا کہ پھر آپ طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی میں اس کو اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ اس کے اندر میں نے ایک بہت بہترین صفت دیکھی، دیکھو خوبی دیکھی، برائیاں 1000 برائی ہے
لیکن ایک خوبی کی وجہ سے میں اس کو طلاق نہیں دے رہا ہوں۔ کہ کیا خوبی ہے؟ وہ خوبی یہ ہے کہ وہ اتنی وفادار ہیں کہ اگر میں جیل میں چلا جاؤں، اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں، پھر بھی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اتنی وفادار ہے۔ اس کی اس وفاداری پر میں فدا ہوں اور میں اس کو کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ تو یہ تو میاں بیوی کے تعلق سے شریعت نے بیان کیا۔ باقی اگر ہمارا تعلق کسی رشتہ دار سے ہو رہا ہے، کسی دوست سے واسطہ پڑ رہا ہے، کسی ہمارے ساتھی سے تعلق واسطہ پڑ رہا ہے، اس کی ہمیں برائیاں نظر آ رہی ہیں جس سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم اپنے ساتھی کے بارے میں کوئی اس کی اچھائی دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، جھگڑا حل ہوگا۔ بھائی اس میں چاہے جتنی برائیاں ہیں، جس سے مجھے تکلیف پہنچے گی، اس میں یہ خوبی اچھی ہے، اس میں یہ خوبی اچھی ہے، اس خوبی کی وجہ سے مجھے اس سے لڑنا نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہہ دوں بیوی کے تعلق سے، شریعت نے تو المرأۃ کالضلع، حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں اس حدیث کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں باتوں باتوں میں کہ تو ٹیڑھی پسلی میں تجھے سیدھا کر دوں گا۔ یہ حدیث شریف پر اعتراض ہے۔ یہ حدیث شریف کو سمجھنے کی نہ سمجھ نہیں ہے، اس لیے آدمی ایسا بول رہا ہے۔ اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کا عیب نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھیے مثال سے، پسلی کیسی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے، برابر۔ اب کوئی آدمی اس ٹیڑھی پسلی کو توڑ دے کہ میں اس کو سیدھا کر دوں، پھر وہ پسلی رہے گی؟ اس کو پسلی بنانے کے لیے اس کو ٹیڑھا رکھنا پڑے گا، تبھی وہ پسلی رہے گی، ورنہ وہ پسلی نہیں رہے گی، وہ چیز سیدھی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا مزاج اور اس کا مزاج الگ ہے، اس مزاج کی وجہ سے تمہیں عورت میں ضرور ٹیڑھا پن نظر آئے گا، لیکن اس کا ٹیڑھا پن تمہارے لیے حسن ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے تم اگر اس عورت کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی۔ اس کو اللہ نے جس مزاج کے ساتھ پیدا کیا ہے، تم اس مزاج کے ساتھ اس کو ہینڈل کرو گے تو تمہاری زندگی کی گاڑی چلے گی۔ میں آپ کو اس پر ایک مثال دوں۔ ایک زمانے میں ایک بڑھیا کے پاس ایک بادشاہ کا عقاب نامی ایک پرندہ تھا، وہ اڑتا وہ بڑھیا کے پاس آ گیا۔ اب دیکھا بڑھیا نے اس کی چونچ تو ٹیڑھی ہے، بیچارہ کیسے کھانا کھائے گا؟ پھر دیکھا کہ اس کے پنجے بھی بیچارے مڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے اڑتا ہوگا؟ اس نے اس کی خیر خواہی میں، اس کی بھلائی میں اس کی چونچ کاٹ ڈالی، اس کے پنجے سیدھے کر دیے توڑ کے۔ اب کیا ہوا؟ پہلے کے مقابلے میں کھانے میں اور تکلیف ہو رہی ہے، پہلے کے مقابلے میں چلنے میں اڑنے میں اور تکلیف ہو گئی۔ نادان کی دوستی میں یہ مثال بیان کی جاتی ہے، محبت تھی لیکن نادانی بیوقوفی میں اس نے محبت میں کیا کر دیا اور اس کو تکلیف پہنچائی۔ تو اس کی چونچ کا ٹیڑھا ہونا، اس کے پنجوں کا ٹیڑھا ہونا، یہ اس کا حسن تھا، یہ اس کی فطرت تھی۔ تم نے اس کی فطرت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کی زندگی خراب کر دی۔ اللہ نے عورت کو ٹیڑھا بنایا، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ تم اس کو سیدھا کرو گے تو پھر تم اس کو توڑ دو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں جب کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں نا، تو جب میں گھر میں انٹری کرتا ہوں تو کسی میرے بیوی بچوں کی مجال نہیں کہ میرے سامنے دیکھ سکے، اتنا میرا رعب ہوتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ تو کوئی جانور کی صفت ہو سکتی، کسی انسان کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ تو جانور کی صفت ہے۔ بلکہ حدیث میں تو ایسے آدمی کو کمی نہ کہا کہ جو اپنے گھر کے اندر اپنی عورت پر رعب جما۔ گھر کے سارے جھگڑے کی بنیاد ہی یہی ہے۔ اب ذرا اپنے جائزہ لیجیے اس تعلق سے کہ جہاں جہاں بھی جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، کہ ایک چیز اس کی برائی ہمارے دل میں آ گئی، اس کی ساری اچھائیاں چھپ جاتی ہیں۔ ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، بھاوج و نند کے جھگڑے، اس کی بنیاد ہی یہی ہے۔ کوئی برائی نظر آوے، اس برائی کی نظر انداز کر کے اس کی اچھائی میں غور کر لو، جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں، بڑے نازک مزاج کے تھے۔ اتنا نازک مزاج تھا، کتابوں میں لکھا ہے ان کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ رات میں سو گئے، پوری رات نیند نہیں آئی۔ ان کے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت پوری رات نیند نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کہ جس گودڑی کو اوڑھ کے سویا تھا اس گودڑی کی سلائی ٹیڑھی میڑھی تھی، اتنا نازک مزاج تھا۔ ایک مرتبہ شاگرد سے خادم سے پانی منگوایا، اب پانی پینے کے بعد اس خادم نے بازو میں جو مٹکا تھا اس مٹکے پر گلاس ٹیڑھا رکھ دیا، تو حضرت کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ کہا کہ میرے سر میں درد ہوتی ہوں کہ تیرے مٹکے پر گلاس ٹیڑھا رکھنے کی وجہ سے میرے سر میں درد ہوگا۔ اتنا نازک مزاج تھا۔ لیکن ایک مرتبہ
ان کی گھر کے بازو میں خانقاہ لگی، اب مرید صاحب سے کہا کہ گھر جا کر کچھ چیز لے آئیے، تو مرید نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ حضرت نے چیز منگوائی، تو حضرت کی بیوی آئی، کیا حضرت حضرت کرتے رکھے ہو تم نے، نام کا حضرت ہے یہ تو۔ شاگرد تو گھبرا گیا کہ پوری شہر کے لوگ، پوری دنیا سے کہیں کہیں سے لوگ حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں، اور بیوی کے لیے کہ کیا تم نے لگا رکھا ہے حضرت حضرت حضرت، کوئی نام کے حضرت ہے تو۔ مرید ٹینشن میں گیا حضرت کے پاس کہ حضرت یہ تو ایسا کہہ رہی ہے کہ اسی پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا ہے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے۔ تو یہ دوسرا حل بتایا کہ اگر آدمی کو کسی کے اندر کوئی برائی نظر آ رہا ہے اور اس برائی کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے تو اس سے جھگڑا نہ کرے، بلکہ اس کی کوئی اچھائی پر نظر کر لے، تو اس کی وجہ سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جھگڑے کی ایک تیسری بنیاد، جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی نے اپنا ایک اسٹیٹس بنا رکھا ہے، اپنا ایک مقام سماج میں، معاشرے میں، کہ میرا یہ مقام ہے، میری یہ ویلیو ہے۔ اب اس مقام کی وجہ سے، اس کے اس لیول کی وجہ سے جب کوئی اس کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے، جب کوئی اس کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو آدمی غصے ہو جاتا ہے۔ آج ہر ایک کو یہ شکایت ہے کہ یار اس نے مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے پورے اس فلانے پروگرام میں مجھے اس نے آگے کیوں نہیں بلایا، اس نے میری قدر نہیں کی، اس نے میری عزت نہیں کی۔ جب وہ اس کا حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو آدمی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے مجھے سے تفسیر میں بھی کہا تھا، ہر آدمی اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو یہ ہر ایک مزاج بنا ہوا ہے، آدمی نے اپنے حساب سے اپنا لیول طے کر رکھا ہے کہ میرا یہ مقام ہے سماج میں، میرا یہ لیول ہے سوسائٹی میں، میرا یہ اونچا مقام ہے، اور پھر لوگ اس کی جب عزت اس لیول سے نہیں کرتے ہیں تو آدمی کے دل میں جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بدلہ لیتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے بلکہ اپنے بارے میں یہ سوچو کہ میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ کا ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے میرے ذمہ اللہ کے حکموں کا میں پابند ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، میرے ذمہ ہے کہ میں اللہ کے حکموں کا پابند کروں۔ اگر کوئی میرے ساتھ نا انصافی کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، تو میں تو اس کے لائق تھا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی حق تلفی کرے۔ اگر یہ مزاج بن جاوے تو کوئی کتنا بھی آدمی کو حیران کرے گا، کوئی آدمی کسی کو نہ بھی بلاوے آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، ایک مضمون میں نے پڑھا، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی بڑے معرخ، بڑے حدیث پر ان کا عبور ہے، وہ اپنا تجربہ لکھتے ہیں اور عجیب حدیث بیان کی ہے۔ وہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے لکھ رہے کہ ایسی قیمتی حدیث ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیوں خرچ کرنے کے بعد بھی تمہیں یہ حدیث کا نسخہ کبھی نہیں ملے گا۔ قربان جائیے پیارا آقا تاجدار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ امت کو کیسی کیسی رہبری کی، کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ کتنی پیاری حدیث میں ارشاد فرمایا، اذہد فیما فی ایدی الناس تحبک الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے تم اس سے امیدیں چھوڑ دو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے، امیدیں مت رکھو کسی سے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے اپنے گھر جا کر اپنے بیوی بچوں سے امید چھوڑ دی، بھائی میری بیوی میری خدمت کرے، میرے بچے میں جیسا کہوں میری مرضی کے مطابق چلے، میں نے ساری توقعات گھر والوں سے چھوڑ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس حدیث پر میں نے عمل کیا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے بیوی بچے اس سے زیادہ میری خدمت کرنے لگے۔ جب میں لوگوں میں گیا، دوستوں میں گیا، پروگرام میں گیا، میں نے وہاں پر بھی یہ امید کہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں، جہاں جگہ مل کے بیٹھ گیا، کسی نے میری قدر کی تو ٹھیک ہے، نہ کی تو نہیں، کوئی امید نہیں۔ جب میں نے یہ باہر جا کر یہ چیز اپنائی، دیکھا کہ لوگوں نے میری اس سے زیادہ عزت شروع کر دی میری۔ کتنا عجیب عمل ہے۔ ہر آدمی، ایک صحابہ کرام کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اس وقت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے امید ہو جاؤ، دیکھو پھر لوگ تم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارے لوگوں سے توقعات زیادہ ہوتے ہیں، یار اس سے ایسی امید نہیں تھی میرے کو، پھر جب تکلیف پہنچتی تو پھر صدمہ ہوتا ہے، لیکن جب امید ہی نہیں ہے اور پھر تکلیف پہنچی تو پھر آدمی کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا ہے۔
یہ عجیب و غریب ایک نسخہ ہے، اگر آدمی اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر لے تو پھر کبھی بھی آدمی کوئی کسی بات میں جھگڑے میں نہیں پڑے. تو تواضع اختیار کرے. یہ تیسرا حل بتایا جھگڑے کا، کیا؟ تواضع. میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے حکموں کا پابند ہوں، تاکہ کوئی میری ویلیو کرے، میری قدر کرے نہ کرے، میرا اللہ میری قدر کرے. اور اس کے مقابل میں جو صفت تکبر، انا، آئی ایم، اس کو چھوڑ دے. چوتھا حل بتایا شریعت نے جھگڑے کا. چوتھا حل، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آدمی جب خود غرضی پر آتا ہے نا تو جھگڑے ہوتے ہیں. اپنا مفاد، اپنا فائدہ، مجھے کیسے عزت مل جاوے، مجھے کیسے پیسے مل جاوے، میرے کیسی شہرت ہو جاوے، چاہے کسی سامنے والے کا نقصان ہو جاوے، لیکن میرا فائدہ ہونا چاہیے. خود غرضی جس کو بولتے ہیں، سامنے والے کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے مفاد کے لیے سامنے والے کا نقصان کرنا، اپنے فائدے کے لیے سامنے والے کو تکلیف پہنچانا. جب یہ خود غرضی ہوتی ہے نا پھر جھگڑے ہوتے ہیں معاشرے میں. یہ چوتھا حال بتایا کہ نہیں، آدمی اپنے اوپر کچھ تکلیف برداشت کر کے اپنی ذات سے لوگوں کو خوش کرے. جب آدمی یہ کرتا ہے نا تو اس سے ایسی حلاوت ملتی ہے آدمی کو کہ یہ حلاوت دنیا کی تمام حلاوت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اللہ اس کو ایسی حلاوت اور ایسی چاشنی نصیب فرماتا ہے. اندر میں آدمی ایسی فیلنگز محسوس کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے آدمی کو کہ میری ذات سے کسی کو خوشی پہنچی، چاہے مجھے اس کے بدلے کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑی، لیکن میری تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے کسی کو خوشی ہو رہی ہے. جب آدمی یہ کرتا ہے نا تو آدمی کے دل میں خوشی ہوتی ہے. یہ چیز صحابہ کرام میں تھی، جس کو بولتے ہیں ایثار، کہ اپنا حق قربان کر کے دوسرے کو حق دینا. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر بھی. ایک صحابی کے گھر پہ مہمان آئے. اب مہمان آئے تو پوچھا بیوی سے کہ بھئی کھانا ہے، کہ اتنا کھانا ہے کہ مہمان کھا سکے. کہا کہ ایک کام کرو، ان کے یہاں تو سخاوت بہت تھی کہ جب مہمان کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو اس وقت لائٹ بند کر دینا، اور پھر میں بہانے سے ہاتھ لقمہ دسترخوان کے اوپر جو رکھی ہوئی چیز ہے اس پہ ڈالتا رہوں گا اور خالی خالی ایکشن کرتا رہوں گا. جب مہمان آیا تو اس نے چراغ بجھا دیا. اب مہمان کھانا کھا رہے، صاحب جو دعوت تھے وہ صحابی تھے، وہ بھی خالی خالی کھانے کے ایکٹنگ کر رہے. اب مہمان نے کھانا کھا لیا، چراغ جلا دیا. مہمان کو اس بات کی اطلاع بھی نہیں ہوئی کہ ساتھی نے، میرے اس میزبان نے کھایا. وہ سمجھے کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ کھایا ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ چاہے میں بھوکا رہا لیکن میری وجہ سے کھلا مہمان کا پیٹ بھر گیا. یہ جب مزاج آدمی میں پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں، چاہے کسی سے کوئی تکلیف پہنچاوے، لیکن میرے ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان کی حقیقی پہچان بتائی کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ذات سے کوئی آدمی محفوظ ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی، میں یہ کہہ سکوں کہ میرے ذات سے کوئی آدمی محفوظ ہے. لوگ ڈرتے ہیں لوگوں سے ملنے سے بھی، کبھی اس سے ملوں گا کوئی ایسی بات کر دے گا جس سے مجھے تکلیف پہنچ جائے. شریعت نے اسلام کی نفی کر دی کہ یہ آدمی مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ آدمی مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جس کی ذات سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان تکلیف میں آ جائے. یہ وہ بنیادی اصول ہے جن اصولوں پر آدمی جب عمل کرتا ہے نا تو اس کی زندگی خوشگوار بنتی ہے. لیکن ان اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج دیکھیے کیا حالات ہیں ہمارے معاشرے کے، کیا حالات ہیں ہمارے گھروں کے. آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپس سکون ختم ہو گیا ہے، آپس میں زندگیاں اجیرن بن گئی ہے. بھائی بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے سے بولنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی سے بولنے کے لیے تیار نہیں. وہ جانے اس کا کام جانے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. کیا ہوگا؟ اس جھگڑے کی وجہ سے آپس میں ایکتا نہیں ہو رہی، آپس میں ایک نہیں ہو رہے ہم. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے. اس کے دل میں اپنے بھائی کی ہمدردی ہو، اپنے بھائی کی خیرخواہی ہو. اس لیے اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو معاف کر دو. میں آپ کو ایک حدیث اور سنا رہا ہوں، دیکھیے ہر حل پر میں حدیث بیان کر رہا ہوں. آپ سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی عجیب حدیث ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دنیا میں کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟
کہ لوگ اللہ کے ساتھ اولاد کی نسبت کرتے ہیں. لوگ اللہ کو کہتے ہیں نا، عیسائیوں نے کیا کہا کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر اسلام نے بھی، حضرت عزیر اسلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتی ہیں. یہ اللہ کے ساتھ کھلا شرک لوگ کر رہے ہیں. اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کی ذات میں، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی لوگوں نے اللہ کے ساتھ بیٹیاں مانی، کسی نے اللہ کے بیٹے مانے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. لوگ اللہ کے ساتھ اتنی ساری زیادتیاں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ لوگوں کو عافیت دے رہا ہے، پھر بھی اللہ لوگوں کو روزی دے رہا ہے. بلکہ اللہ کا دسترخوان تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو اللہ نے اس کی روزی بند کر دی. دیکھا آپ نے؟ بلکہ اللہ تو اس کو اور دے رہا ہے. لوگ اس سے ایک نا امید بھی ہو رہے ہیں. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو کتنا دے رہا ہے. لیکن قرآن میں 26 والا تو یہ ہے کہ اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کے جاتے رہنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو اس میرے نہ ماننے والوں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی. دیکھیے اللہ کا صبر، دیکھیے اللہ کا حلم، دیکھیے اتنی اللہ کے ساتھ ناانصافیاں، پھر بھی اللہ دیکھیے کہ اللہ پھر بھی لوگوں کو عافیت دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے. تو کیا ہم اللہ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کریں گے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے وہ اخلاق اپنی زندگی میں داخل کرو، کہ تمہارے اندر بھی وہ حلم آوے، وہ برداشت آوے، وہ معاف کرنے کا جذبہ آوے. جب اللہ معاف کر رہا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ میں کسی کو معاف نہ کروں. ایک مرتبہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے عام مجمع کے سامنے معافی کا اعلان کیا. آپ کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی معافی کس مانگنے کی؟ عام مجمع میں اعلان کیا. کون سی ہستی نے اعلان کیا؟ آپ ذرا سوچیے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی جی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. صحابہ کے عام مجمع میں اعلان کر رہے ہیں میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اگر وہ چاہے تو مجھ سے بدلہ لے لے اور چاہے تو مجھے معاف کر دے. اب اس مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ نبی اللہ، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. کہ کیا آپ نے مجھے ایک مرتبہ کمر پہ مارا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو کوئی بات نہیں، آ کر کمر پہ مجھے مار لیجئے. اور صحابی آئے، کہا کہ نبی اللہ نہیں، آپ نے جب مجھے کمر پہ مارا تھا اس وقت میری کمر کھلی تھی، آپ بھی اپنی کمر کو کھولیے. اللہ کے رسول نے کمر کھول دی. اب جیسی کمر کھولی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ایک مہر نبوت تھی جس میں اللہ محمد رسول لکھا ہوا. وہ صحابہ نے جب وہ کمر دیکھی ہے، اللہ کے وسلم سے پیچھے کے باغ میں آ کر چمٹ گئے اور مہر نبوت کو موسا دے دیا کہ نبی اللہ، یہ کوئی آپ نے مجھے مارا نہیں تھا، لیکن میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کی اس مہر نبوت پر بوسا دوں، اس لیے میں نے آپ سے یہ. لیکن یہ بات غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلان کر رہے ہیں، عام صحابہ کے مجمع میں اعلان کر دیا کہ مجھ سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دے، اگر بدلہ لینا چاہے تو میں مجھ سے آ کر بدلہ لے لے. ایک بزرگ کے بارے میں بھی آتا ہے، بہت اللہ والے تھے، انہوں نے بھی یہی الفاظ لکھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے، لیکن آخر میں ایک حدیث بیان کی اس کاغذ کے اندر کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کے پاس اگر اپنے گناہ کی، اپنی تکلیف کی معافی مانگتا ہے اور دوسرا اس کو معاف نہیں کرتا ہے، ہوتا نہیں کہ میں تو معاف نہیں کروں گا تیرے کو، اگر اس نے معاف نہیں کیا اس مسلمان نے اس مسلمان کو جو اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے کہ وہ کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ سے معافی کی امید نہ رکھے. کتنی عجیب حدیث ہے. اندر میں بدلہ لینے کی بھاونا ایسی پیدا ہو جاتی ہے، کسی قیمت پر آدمی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بدلہ لے کے رہوں، میں کیوں معاف کروں؟ ہم کون ہوتے ہیں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم وسلم، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن دل میں ایسا ویر بھرا ہوا ہے، ہم کسی حال میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے بھائی کو، جس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کے جنازے میں آنے کو تیار نہیں، بلکہ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرے جنازے میں تم مت آنا. کیا ہو رہا ہے؟ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، عاشق رسول کہلانے والے ہیں، اور ہماری زندگی میں کتنی نبی کی تعلیم آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ قرآن کی تفسیر کا درس کہ اس سے کچھ سبق لے، اللہ کے واسطے معاف کر دے. جب اللہ معاف کر رہا ہے،
اللہ کے نبی معاف کر رہے، صبر کر رہے. ہم اگر صبر کریں گے تو اللہ ہمیں اس کا کیا بدلہ دیتا ہے. سوچ نہیں سکتے دنیا کی زندگی میں کتنا رہنا ہے، کتنا دنیا کی زندگی میں رہنا ہے. اللہ کے واسطے تکلیفوں کو برداشت کرو، جو اصول بیان کیے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں داخل کرو اور ایک نئی سے زندگی گزارو. دیکھو ہمارا معاشرہ کتنا پاکیزہ بن جائے گا، گھروں میں محبتیں آ جائے گی، پھر ہم خود محسوس کریں گے کہ زندگی کتنی بہترین گزر رہی ہے. اس لیے یہ جو اصول بیان کیے ان اصولوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.